إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ہم اسی سے مدد و معافی چاہتے ہیں. لاتعداد برکتیں رحمتیں نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خاص طور پر آخری نبی تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگوں، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دیتی ہے، یعنی نیکی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اور جو اس کام پر عمل کرتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. یہ اس آیت کا مطلب ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اپن کو حکم دیا ہے، حکم دے کے اس کا ایک پروفٹ بھی بتایا ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہیں کیا فائدہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی ہے، مطلب نماز کی طرف، اچھے کام کی طرف، ان کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. جیسے کہ کوئی انسان گناہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، جو بھی گناہ کر رہا ہے، اپن دیکھتے ہیں برا کام کر رہا ہے تو اس کو روکتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے، اس کے دل میں فکر پیدا کرتی ہے کہ یہ کام مت کر، یہ صحیح نہیں ہے. تو ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے اور جو اس پر چلتا ہے اس کے لیے کامیابی ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. دنیا میں کیا کامیابی ہے؟ اب ایک انسان تبلیغ کا کام کرتا ہے، دعوت دیتا ہے لوگوں کو دین کی، تو اس کی ایک تو لوگ عزت کرتے ہیں کہ یہ اللہ والا بندہ ہے. آپ کبھی دیکھو گے تو کوئی نیک انسان اپنے پاس آتا ہے تو اپن اس کی کتنی عزت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. اور ایک آخرت میں کامیابی ہے، وہ کیا ہے؟ جب اپن کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرے گا تو اس کا اجر اپن کو بھی ملے گا. تو اجر ملے گا تو قیامت کے دن اپن کو کچھ نہ کچھ ثواب ملے گا اس میں. تو یہ آخرت میں اس کی کامیابی ہے. تو آج کا میرا عنوان بھی یہی ہے، دعوت و تبلیغ. اپن کس طرح دعوت و تبلیغ کرے، اس کے کیا فضائل ہے، اس سے کرنے سے اپن کو کیا فائدے ملیں گے اور اس کا طریقہ کیا ہے کرنے کا. تو سب سے پہلے اپن جانتے ہیں دعوت دین کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعوت دین کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا.
لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ دعوت دین کا مطلب ہے۔ دعوت کا مطلب ہے بلانا۔ اب جیسے کہ اپن گھر میں کوئی دعوت کھانے کی دعوت کرتے ہیں تو اپن جاتے ہیں لوگوں کے پاس، اس کو دعوت دیتے ہیں کہ تم میرے گھر پہ آنا، آج تیری دعوت ہے۔ دعوت دین مطلب اپن اس کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کو اپن دعوت دیتے ہیں۔ دعوت کا مطلب اپن اس کو بلاتے ہیں، اور تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ اب اپن کسی کے پاس دعوت دینے جاتے ہیں، جیسے میں گھر میں بیٹھا ہوں، کسی کے پاس کوئی دعوت دینے جانی ہے تو میں اس کے پاس چل کر جاؤں گا، وہ بات پہنچاؤں گا جس کی مجھے دعوت دینی ہے۔ یہ دعوت اور تبلیغ کا مطلب ہے۔ اب جیسے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، سب کا کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ انہوں نے بھی دین کا کام کیا۔ ان کی دعوت یہی تھی کہ اے لوگوں، تم اللہ کی طرف آ جاؤ، شرک بدعت چھوڑ دو۔ وہ قیامت سے ڈراتے تھے، ان کو جہنم سے ڈراتے تھے اور جنت کی خوشخبریاں دیتے تھے۔ مطلب ان کا مقصد ایک ہی تھا، ان کے دل میں فکر پیدا کرے، ڈر پیدا کرے، تاکہ وہ اللہ کی طرف آئے، اللہ کی طرف آ جائے۔ جو بھی وہ شرک کرتے تھے، جتنے بھی انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کا ایک ہی کام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کام۔ انہوں نے بھی یہی دعوت دی۔ انہوں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 23، اس میں کیا ہے کہ اے لوگوں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو۔ انہوں نے نہ صرف تمہیں ہی پیدا کیا ہے، تم سے آنے والے پہلے سب کو پیدا کیا ہے، تو تم سے پہلے آئے ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ امید ہے کہ تم اس رب سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس سے ڈر کر یہ زندگی گزارو گے۔ اس آیت کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی۔ یہی دعوت دی کہ جس نے پیدا کیا ہے کم سے کم اس کی تو عبادت کرو۔ یہ دماغ لگانے کی بات ہے، جس نے پیدا کیا اس کو چھوڑ کر اپن کسی اور کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی، اور کیا کہا کہ لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پر اب یہ کام اس امت پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا، رسالت کا جو منصب تھا وہ ختم کر دیا۔ نہ اب کوئی نبی آئے گا، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ پہلے کی امت میں جو بھی برائیاں ہوتی تھی تو نبی آتے تھے، اس کو سدھارتے تھے۔ پر اب اس امت میں جو بھی برائیاں ہوتی، کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ کام اب اس امت کے لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ یہ بہترین امت ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس کو بہترین امت کہا ہے، تو اس کا کام کیا ہے؟ یہ نیکی کی طرف بلاتی ہے۔ آج اپنا کام بھی یہی ہے کہ اپن لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ سنا ہے نا اپن نے کہ یہ انبیاء والا کام ہے، سب بولتے ہیں یہ انبیاء کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، تو یہ اصل میں انبیاء کا کام ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے دعوت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توحید کی دعوت 23 سال دی ہے، صرف توحید کی دعوت دی 23 سال مکہ کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی۔ اور اب اس میں اپن آگے دیکھتے ہیں دعوت دین کے ارکان، کہ اپن جب کوئی دین کا کام کرتا ہے، جب کوئی بھی دین کا کام کرے تو اس کے اندر 3 چیز ضروری ہے، وہ 3 چیز نہیں ہوگی تو اس کے اندر دعوت کا کام ایک دم صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، وہ ادھورا ہے۔ سب سے پہلے پیغام، اپن اس کو کیا پیغام دینا ہے یہ طے ہونا چاہیے۔ نمبر 2 دائی ہونا چاہیے۔ نمبر 3 مدعو ہونا چاہیے۔ دائی ہوتا ہے جو دین کی دعوت دیتا ہے، اور مدعو وہ ہوتا ہے جسے دین کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب پیغام کیا ہونا چاہیے؟ اپنا پیغام خالص صرف اسلام ہونا چاہیے۔ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے، ان کو نہ کہ کسی مسلک کی طرف بلانا ہے۔ آج کل لوگ صرف اپنے مسلک کی دعوت دیتے ہیں، مسلمان مسلکوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، نہ کوئی اپنا مسلک چھوڑنا چاہتا ہے، اور سب بولتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ پر جب کبھی بھی آپ دین کی دعوت دو تو لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف بلاؤ۔ سب سے بہتر ہے کہ قرآن کی طرف بلاؤ لوگوں کو۔ اپن جب بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے تو اس کے دل میں زیادہ اثر کرتی ہے وہ بات۔ تو یہ پیغام اپنا صرف اسلام کی طرف، خالص اللہ کی طرف بلانا کا ہونا چاہیے، نہ کہ کسی مسلک کی دعوت ہونی چاہیے۔ دائی
اب جو دین کی دعوت دیتا ہے پہلے وہ خود صحیح ہو، وہ خود ایک پروٹیکشن کے اندر ہو۔ اب کوئی اپن کو آتا ہے وہ خود نماز نہیں پڑھتا اور اپن کو بولتا ہے کہ تو نماز پڑھا کر، اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، یہ بولیں گے کہ یار پہلے تو خود تو نماز پڑھ، پھر ہم دیکھیں گے۔ وہ اس کا خود کا ہی عمل نہیں ہے تو لوگ اس کی بات کیا مانیں گے؟ اس کا ایک جو لہجہ ہے وہ نرم ہونا چاہیے، وہ شیطان سے حفاظت میں رہنا چاہیے۔ تو دین کی دعوت دیتے تو شیطان حملہ کرتا ہے، رکاوٹیں لے کے آتا ہے بیچ کے اندر، تو دائی کو بھی ایک دم صحیح ہونا چاہیے۔ پھر ہے مدعو، جب بھی اپن کسی کو دعوت دینے جائے تو اس کا وقت دیکھا جائے کہ ابھی صحیح وقت ہے کہ دین کی دعوت دینے کا، اس کی پریشانی دیکھا جائے۔ اگر کوئی آدمی بیزی ہے، اپن اس کو دین کی دعوت دے رہے، اس کے سمجھ نہیں آئے گا، وہ اپنے کام میں دھیان رکھے گا، اس وقت فری ٹائم ہو تو اس کو دعوت دے اور اپنے زبان کے اندر مٹھاس رکھے، تب جا کر وہ بات اس کو سمجھ آئے گی۔ تو یہ مدعو ہے جس کو اپن وقت سب کچھ دیکھ کر نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اسے دعوت دے۔ اب اس میں مین رول، اصل کام دائی کا ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے اس کو سمجھاتا ہے، کیا بات بتاتا ہے، اصل کام دائی کا ہی ہے۔ اس کے اندر جو دعوت دینے جاتا ہے اس کا ہی کام ہے اصل، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر اثر بھی نہیں کرے گا۔ اب جیسے کہ جب دائی دعوت دینے جاتا ہے تو شیطان رکاوٹیں لے کے آتا ہے اس کے راستے میں، ٹھنڈ میں جاتا ہے تو بولتا ہے کہ ابھی بہت ٹھنڈ ہے یار، بعد میں دے دیں گے۔ اصل کام کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی دعوت دینے جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی کام آ کر اٹک جاتا ہے بیچ کے اندر، گھر والے کوئی نہ کوئی کام دیتے تھے، میرا یہ کام کر کے آتے ہیں، تو یہ شیطان کی چال بازی ہوتی ہے، وہ رکاوٹیں لے کے آتا ہے بیچ کے اندر۔ کبھی سوچتے کہ یار ابھی تو بہت گرمی پڑ رہی ہے، آرام سے دے دیں گے بعد میں اس کو دعوت۔ تو یہ شیطان، اس سے حفاظت کے لیے کیا چاہیے؟ صبح شام کے اذکار۔ آج دیکھتا ہوں کوئی نہیں کرتے صبح شام کے اذکار، اس یہ کوئی بتاتے بھی نہیں، اس میں خود سے کوئی ریسرچ کر کے پڑھ لے تو پڑھ لے، اس کو کوئی امپورٹنٹ بھی نہیں سمجھتا، پر یہ بہت اہم ہے، دائی کے لیے تو بہت زیادہ ہی اہم ہے۔ اس کو جب دین کی دعوت دیتا ہے تو شیطان تو اس کے اوپر حملہ کرے گا، رکاوٹیں لے کے آئے گا۔ جب وہ اذکار کر لے گا صبح شام کا تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اس کے ایک پروٹیکشن ہو جائے گی، ایک کورس لگ جائے گا پروٹیکشن کا۔ تو آپ سب صبح شام کے اذکار کرو، یہ سب سے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اب دائی کیا چاہتا ہے کہ جو بھی میں بات مدعو کو بتا رہا ہوں، جس کو بھی میں بات بتا رہا ہوں میرے دین کی، اس کو بات سمجھ میں آئے، وہ میری باتوں پر عمل کرے، اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے۔ تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ اب کوئی انسان ہے نماز نہیں پڑھتا، اپن اس کو جا کے بولے ارے یار نماز پڑھا کر، تم مسلمان ہی ہے، نماز نہیں پڑھتا، سخت لہجے میں بات کریں گے تو وہ مانیں گے آپ یہ بات، جبکہ وہ چڑ جائے گا اپن سے۔ تو اس سے جائے، پاس میں بیٹھے، اس سے بات کرے، اور بھائی تو کیسا ہے، اس کے حال چال پوچھے، پہلے تھوڑی باتیں کرے اس سے، پھر اس کو بتائے کہ نماز کے یہ فائدے ہیں، نہیں پڑھے گا تو یہ گناہ ہے، اس کے دل میں فکر پیدا کرے، اس سے پیار سے بات کرے، اپنی زبان کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے، جب جا کر اس کی بات اس کے دل میں اترے گی۔ اگر اپن غصے میں بات کریں گے، سخت لہجے میں بات کریں گے، جب دین کا اپن کوئی کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ غصہ آ جاتا ہے، کوئی کچھ پوچھ لیتا ہے تو، کچھ بول دیتا ہے تو غصے کے اوپر قابو رکھنا ہے اور پیار سے اس سے بات کرنی ہے۔ پھر آگے ہے مسلک کی دعوت کبھی نہیں دینی۔ سب لوگ مسلک کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا مسلک صحیح ہے، کوئی بولتا ہے ہمارا مسلک صحیح ہے۔ اپن کو صرف دعوت دینی ہے کس چیز کی؟ قرآن اور حدیث کی۔ لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف بلانا ہے، ایسے نہیں بولنا ہے کہ ہمارا مسلک یہ ہے، قرآن حدیث کو پکڑ لینا ہے، اس سے ہی دعوت دینی ہے اپن کو۔ اب آگے دیکھیں، کچھ طریقے بتاتا ہوں میں دعوت دینے کے، مطلب کس طریقے سے دعوت دینی ہے، کیا کیا طریقہ اس کے اندر ہونا چاہیے، کچھ اصول، کچھ رولز۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے، جب بھی دعوت دینے جائے تو اس کے خود کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کو جانکاری ہونی چاہیے کہ میں کس چیز کی دعوت دے رہا ہوں، علم تو ہونا چاہیے نا اس کے پاس۔ اب کوئی دعوت دینے جا رہا ہے نماز کی، تو اس کو خود کو پتہ ہے کہ نہیں کہ نماز کے فائدے کیا ہے، نماز چھوڑ دوں گا تو اس کے گناہ کیا ہے، تو اس کو جا کے وہ کیا بتائے گا؟ لیکن جو دائی ہوتا ہے وہ زندگی بھر سیکھتا ہے، زندگی بھر سیکھتا رہے گا وہ، اور وہ استاد کی رہنمائی بھی ہونی چاہیے۔ کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی ایسا سوال پوچھ لے جو اپن کو نہیں معلوم، اپن عالم تو نہیں ہے، تو وہ جا کر آپ کے استاد سے پوچھے گا کہ ایسی ایسی بات ہے، مجھے بتاؤ، کسی کو بتانی ہے۔
تو استاد کی بھی ضرورت پڑتی ہے جب بھی اپن دعوت کا کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ضروری ہے۔ ایک ہے تجربہ ہونا چاہیے، مطلب تجربہ کیسے ہونا چاہیے؟ اب فرسٹ ٹائم کوئی دعوت دینے جاتا ہے اس کو تو پتہ نہیں کیسے دعوت دینی ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ ایک انسان ہے جو دعوت کا کام بہت سالوں سے کر رہا ہے، اس کو آپ دعوت کے میدان میں لے جاؤ گے تو وہ اتنی اچھی طریقے سے اس آدمی کو سمجھائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ اب آگے کیا ہونا چاہیے؟ وہی بات، آج کل لوگ اسٹارٹ تو بات کرتے ہیں قرآن سے، لاسٹ میں لے جا کر اپنی کتابوں پر آ جاتے ہیں۔ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں، پر ان کا سلیبس صحیح نہیں ہے، ان کا سلیبس میں گڑبڑی ہے۔ کیا گڑبڑی ہے؟ وہ کتاب اپنی مسلک کی لے کے جاتے ہیں، پھر دین کا کام کرتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اپن کو بتائے تھے یہ کتاب لے جانا، انہوں نے تو قرآن سے اور ان کی خود کی سنت ہے، اس سے ہی تبلیغ کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا قرآن جس میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے اس میں ہدایت ہے، تو اس سے بڑی کتاب کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب بھی آپ یہ کام کرو دین کا، تو قرآن اور حدیث سے ہی کرنا چاہیے، نہ کوئی اپنی مسلک کی کتاب لے کے جانی چاہیے، نہ اور کوئی کتاب۔ اب آگے ہے، اب دین کے اندر کچھ باتیں وہ طے شدہ ہے، اس میں چینج کچھ بھی نہیں کر سکتے اپن۔ نماز جیسے فرض ہے، اس کو 5 وقت کی فرض ہے، تو اپن 6 وقت کی نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کا طریقہ جیسا ہے ویسے پڑھنا پڑے گا، اپن 3 سجدے نہیں کر سکتے۔ تو ایسے ہی دین کا کام بھی فکس ہے، وہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا۔ اب شیطان کیا ہے، اپنا دماغ دوڑاتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ تم اس میں نئی نئی باتیں جوڑ لو، اپنی طریقے سے سمجھاؤ اس کو، مطلب کچھ واقعے بنا لو، اس سے اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی۔ آپ دیکھو گے اکثر جھوٹے واقعے کیا پتہ سچ ہوتے، وہ لوگوں کے واقعے سناتے ہیں کہ میں فلاں جگہ گیا، وہ ایسا تھا، وہاں پر ایسا کام ہو گیا، ایسی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تمہیں واقعہ ہی سنانا ہے تو صحابہ کا سناؤ، انبیاء علیہ السلام کا سناؤ، بہت اچھے اچھے واقعے قرآن کے اندر، سورہ یوسف پڑھ کے دیکھو، ماشاءاللہ بہت بہت بہترین ہے۔ پر لوگ یہ نہیں، وہ اپنے بزرگوں کی بات لے کے آتے ہیں، لوگوں کی بات لے کے آتے ہیں۔ تو یہ دین میں تو طے شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام سکھانا نہیں سکھایا، اپن کو ہر چیز سکھائی ہے کہ اپن کو کیسا کرنا ہے۔ تو اس میں بھی کچھ طے شدہ باتیں ہیں، اس کے اوپر وہ ویسی کی ویسی رہے گی، اپنے دماغ کو اس کے اندر دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے بات آتی ہے کہ اپن جب بھی دعوت کا کام کرتے ہیں تو یہ نیت نہیں رہے کہ میں فیمس ہو جاؤں، لوگ مجھے جانیں، پبلسٹی بڑھ جائے میری، میں فیمس ہو جاؤں ایک دم، پھر میری عزت کرے لوگ باگ۔ تو یہ بھی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں دین کا کام کروں تو صرف اللہ کے لیے کروں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس میں کیا کہا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو اس کی یہی نیت ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تو میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی فیمس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے کام ہونا چاہیے صرف۔ اب اپن نے دین کی دعوت بھی دے دی، اس کو سمجھ بھی آ گئی بات، اور اللہ بہتر جانے جو بھی ہوتا ہے، پر اس کو ہدایت دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ تو اپن کو یہ سب سے اہم ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعوت دے دی، اب دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میں نے میرا کام کر دیا، اب اس کو ہدایت دینا تو تیرا ہی کام ہے، تو اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو دین کی صحیح سمجھ دے، اس کو دین کی بات ایک دم صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے اور اس پہ وہ عمل کرے۔ اب کبھی بھی آپ کوئی کو دین کی بات سمجھائے تو اس کو اگزامپلس دے کے سمجھائے۔ جیسے کہ کوئی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں تو کیسے دینی چاہیے؟ اب جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اب آج ناسا نے ریسرچ کر لیا کہ چاند کے اندر درار ہے، تو وہ کیوں ہے اس کو سمجھائے گا تو اس کا لوجک تھوڑا بیٹھے گا دماغ میں، آج بات تو صحیح بتا رہا ہے۔ یہ بات اپن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اس کے اندر آج ریسرچ ہو رہی ہے کہ اس کے بیچ میں درار ہے۔ تو ایسے لوجک کے ساتھ سمجھاؤ گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گا، ان کا مطلب لوجک سے بہت جلدی سمجھ آتا ہے لوگوں کو، تو لوجک سے ان کو سمجھائے، اور کسی کے ساتھ زبردستی نہ کرے۔ تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ زبردستی کرو گے تو اس کو کوئی اپن پکڑ کے لے کے آ گئے مسجد میں، اس کا من ہے ہی نہیں سمجھنے کا تو کیسے سمجھے گا؟ اس کو پیار سے لے کے آئے، اس کو مطلب ایک سمجھائے، اس کو پیار سے بیٹھ کر، زبردستی پکڑ کے لے کے آ گئے اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور ایک اپنا اخلاق صحیح رکھے، اچھے طریقے سے پیش آئے اس کے سامنے، اخلاق کی ایک دم
صحیح ہونا چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہے دعوت دینے کا۔ کچھ فضیلتیں بتاتا ہوں۔ اپن یہ دین کا کام کریں گے تو اپن کو کیا ثواب ملے گا؟ کچھ پروفٹ تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا سب سے پہلے کہ آپ یہ کام کرو گے تو آپ کے لیے کامیابی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اپن یہ سب سے بڑی سنت ہے، سب سے بڑی سنت ہے نا، اپنے نبی نے بھی یہ دعوت دی، انبیاء کی سنت ہے یہ۔ تو ایک تو سب سے بڑی سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ سارے انبیاء نے دین کی دعوت دی، اپنے نبی نے بھی پوری زندگی دین کی دعوت ہی دی ہے، تو یہ بھی ایک سب سے بڑی سنت ہے۔ دوسرا فائدہ کہ اپن جب کسی کو دعوت دیتے ہیں اور اس پر وہ عمل کر لیتا ہے تو وہ عمل کر رہا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کی جگہ اپن کو بھی ثواب ملے گا۔ جتنا اس کو مل رہا ہے اتنا اپن کو ملے گا، اور وہ کسی اور کو آگے دے گا تو اس کا بھی اپن کو ثواب ملے گا۔ اب ایک انسان غلط راستے پہ چل رہا تھا، اپن نے اس کو صحیح ٹریک دکھا دی، تو وہ جب تک اس پر عمل کرتا رہے گا اپن کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 3 یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ ہے نا، اپن نے کسی کو علم سکھا دیا، وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے، جیسے کہ کسی کو قرآن سکھا دی، کوئی بات بتا دی اچھی بات، اس پر عمل کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، اپنے بیٹوں کو بتا رہا ہے، تو اپنے مرنے کے بعد وہ عمل تو کر رہے ہیں نا اس بات پر، تو اس کا ثواب اپن کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 52 میں بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ مطلب جہاد جیسا ہے۔ جہاد ہی تو ایک طریقے سے دین کا مطلب اپن حق بات بتاتے ہیں لوگوں کو، تو کسی کو حزم بھی نہیں ہوتی، کسی کو حزم بھی نہیں ہوتی۔ اپن آج جا کر بتائے کہ شرک حرام ہے تو کئی لوگ نہیں مانتے شرک کو حرام۔ جو چیز بتائے گی، جیسے شرک کو تو حرام مانیں گے، اب جیسے کہ درگاہ پہ جانا مان لیتے ہیں، ان کو بتائے کہ یہ حرام ہے، وہاں پر جانا ان سے مانگنا حرام ہے، تو ان کے ہضم نہیں ہوتی ہے بات، تکلیفیں آتی ہے اپنے اوپر، تو یہ اپن نے ایک جہاد ہی کیا ہے، اس پر صبر کرتے ہیں تو اپن کو اس کا پروفٹ ملے گا۔ تو یہ تھے کچھ دعوت و تبلیغ کی باتیں۔ دیکھو باتیں تو بہت ہے پر عمل ہونا چاہیے اپنا، جب تک عمل نہیں ہے تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ اپن جب دعوت دے، اپنے جماعت میں دعوت کا کام بہت کمزور ہے، کتنے لوگ دعوت دیتے ہیں؟ بہت کم، انفرادی کوئی دے دے تو دے دے، ورنہ کوئی ٹائم نکال کر خاص طور پر کوئی دعوت دینے نہیں جاتا۔ تو یہ دعوت کا کام پکڑنا پڑے گا اپن کو، ایسے دین کا کام نہیں چلے گا۔ اگر دعوت کا کام بند ہو گیا تو لوگ پھر ان جو برے کام کر رہے ہیں ان کو کون صحیح راستے پہ لے کے آئے گا؟ اپن ذریعہ بن سکتے، ہدایت دینے والا تو اللہ ہی ہے، تو اپن کو ذریعہ ہی بننا ہے، اور اپنی وجہ سے کوئی ایک انسان کی زندگی سدھر گئی تو اپن کامیاب ہو جائے گا قیامت کے دن۔ تو اپن کو دعوت کا کام کرنا ہے، اور میرے اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دین کا کام کرنے کی توفیق دے، ہمیں جو فائدے ملتے ہیں دین کا کام وہ بھی فائدے ملے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔